مدرسے اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. ان مدرسے کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسے کو توڑ سکتا ہے. دنیا سے کیا مطلب مدرسہ وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم بزرگوں اور دوستو، پھیلا ہوا ہے جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے کس طرح ہماری حکومتیں اور ہماری سرکار ہم سے ہماری زمینیں اوقاف کے نام پر چھیننا چاہتی ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو اس نام پر چھیننا چاہتی ہے اور جن اداروں کو سرکار ہم سے وقف کے نام سے چھیننا چاہتی ہے، ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. اے اللہ، ہمارے بھائی نے اپنی قیمتی گاڑی کمائی سے برکت والی یہ زمین مدرسے مسجد کے لیے اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے وقف دی. جزائے خیر نصیب فرما، برکت نصیب فرما، آباد فرما، اللہ خوب آباد فرما، اور یہاں کا فیض پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلے. اللہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی اسی طرح گمنامی میں ایک طالب علم سے ہوئی تھی، اور تو نے آج پوری دنیا میں اس کے چشمہ فیض کو پھیلایا، بہایا. اے اللہ، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ایسے موقع پر کی جانے والی ہماری دعا قبول فرما. اس مدرسے کو، مسجد کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع مہیا فرما. ہمارے اس بھائی کو، ان کے پورے خاندان کو، رشتہ داروں کو اجر عظیم نصیب فرما، برکت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے حفاظت فرما. اس کام کے پورا ہونے میں غیبی مدد شامل ہے. فرشتوں کا نزول فرما، انوار کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اے اللہ نزول فرما. ہدایت اور رحمت اور برکت اس سے پھیلے، ایسے فیصلے فرما. اے اللہ، ہمارے اس بھائی کے اور ہم سب کے روزی میں، صحت میں، عمر میں، ایمان میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت نصیب فرما. سلطانی، آسمانی، جناتی، شیطانی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما. پورے ملک کے لیے اے اللہ اس بننے والے ادارے اور مسجد کو خدمت کا ذریعہ بنا. دہشت گردی کو ختم فرما. ملک میں امن و امان کے پھیلنے کا اے اللہ اس ادارے کو ذریعہ بنا. یہاں سے ایسے فرزندان توحید پروان چڑھیں کہ وہ ملک کی خدمت کریں، ملت اسلامیہ کی حفاظت کریں، اور سب کو جوڑ کر لے کر چلنے والے بنیں. تیری ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، ایسے فیصلے فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے بنانے کے جذبات کے صدقے طفیل قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اس عظیم الشان اجلاس عام میں تشریف لانے والے تمام مہمانان نظام کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. لہذا آج کے اس عظیم الشان جلسے عام کا آغاز مدرسہ ہادہ کے طالب علم عبدالرحیم ابن مولانا مشتاق صاحب سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم صدق الله العظيم محمد صلی دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد. ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے. محترم حاضرین، یقیناً آج ہمارے درمیان ملک ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی موجود ہے. یہ ہمارے لیے باعث بہترین قرآن سکھایا جاتا ہے، حافظ قرآن اور عالم دین بنایا جاتا ہے. وہیں پر طلبہ کو بہترین مقرر اور خطیب بھی بنایا جاتا ہے. لہذا اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حضرت کے طالب علم ارباز ابن بہادر على رسوله الكريم أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں مٹی نہیں آتی چمن میں گل کھلانے کو، نہیں مٹی نہیں آتی چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی سنورتی ہے یہی ذرے ابھرتے ہیں. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں. محترم سامعین کرام، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. اللہ نے آج ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے، اور علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان بھی یہاں پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی انبیاء کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. لہذا یہ مدرسے اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. ان مدرسے کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسے کو توڑ سکتا ہے. دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. محترم بزرگوں اور دوستو،
میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے کس طرح ہماری حکومتیں اور ہماری سرکار ہم سے ہماری زمینیں اوقاف کے نام پر چھیننا چاہتی ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو اس نام پر چھیننا چاہتی ہے، اور جن اداروں کو سرکار ہم سے وقف کے نام سے چھیننا چاہتی ہے، ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینی ادارے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک شعر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ الہی یہ چمن سدا آباد رکھنا، الہی یہ چمن سدا آباد رکھنا، حکومتوں کی قید سے آزاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ بات مسلم ہے اور بالکل پکی ہے کہ علم سے کیا کہوں کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کیا ملتا ہے، حق تو یہ ہے بندے کو خدا ملتا ہے۔ اور بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری لگائی ہوئی۔ مہمان معظم حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کی ہم نصیحتیں سماعت فرمائیں گے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، اور یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، کتابوں کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، کتابوں کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب تمام سامعین سے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز موقر علماء کرام، میرے بھائیوں اور پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، آج کا دن کمیت کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم نظر آتا ہو، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے یہ دن تاریخ میں اپنا سنہرا کام، اپنا سنہرا نام اور اپنے بلند پایا عزائم رقم کروا رہا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک آیت کریمہ کی طرف توجہ گئی اور واقعتاً وہ عجیب آیت ہے۔ پارہ نمبر 3 کے ربع اول میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس کی شرطیں، اس کے آداب اور اس کے کچھ مصارف بیان فرمائے۔ مختصر مگر کام کی بات انشاءاللہ آئے۔ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 100 بالیاں اور ان 100 بالیوں میں سے پھر بہت سے دانے نکلتے ہوں. وہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، توجہ دیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مدرسے اور مسجد میں، جماعتوں اور خانقاہوں میں، مریضوں کی تیمارداری کے لیے قائم کیے جانے والے ہاسپٹلز میں، الفاظ کو غور سے سنیں، مسلم قوموں میں شعور بیدار کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے مواقع اور مواضع میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو چھپ چھپ کر خرچ کرنا چاہیے یا کھل کر خرچ کرنا چاہیے؟ اعلان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہوتا ہے. کچھ لوگ 5 روپے دیے ہوں تو بھی بورڈ پر لکھوانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ 10 کروڑ روپے بھی دیے ہوں تو چھپانا چاہتے ہیں. قرآن کیا رہبری! عجیب ہے ہمارا قرآن، اللہ رب العزت کا ہمارے لیے دیا ہوا دستور، کانسٹیٹیوشن عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حالات کے اعتبار سے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر لوگوں میں خدا پاک کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالیں، نمونے بکثرت ہوں، لوگ خوب خرچ کر رہے ہیں، 1 2 3 5 10 25 50، تو اس کے لیے آپ چھپ کر کوئی کام کریں تو بھی بہتر. لیکن اگر لوگوں میں یہ جذبات سرد پڑ رہے ہوں یا آپ کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ یہ آدمی تو یار کبھی خیر کے کاموں میں کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، تو اس تہمت سے بچنے کے لیے نمبر 2، لوگوں میں ترغیب، تحریض اور تشکیل کے لیے کھل کر خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، اگر آپ کے خرچ کرنے کے اشتہار کی بنیاد پر، آپ کی قربانی کے اعلان کی بنیاد پر دوسروں کو بھی اس کی توفیق ہوتی ہو، چاہے اپنے اپنے معیار کے مطابق، تو پھر آپ کا سب کے بیچ میں خرچ کرنا، اعلان کرنا، نام چھپوانا، بورڈ لگوانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بہتر ہے. یہ دور کچھ ایسا ہی ہے، لوگوں میں پیسہ کمانے کا جذبہ تو آئے دن بڑھ رہا ہے، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. خرچ کرنے کے لیے ایک مہینہ طے کر لیا ہے ہماری قوم نے، رمضان از دا منتھ آف چیریٹی. بس خلاص بات، رمضان میں خرچ کرو، اس کے علاوہ مجال ہے کہ ہم خرچ کریں، اور وہ بھی للہ پیسہ خرچ کرنا یہ تو اس امت میں سے اب ناپید ہوتا جا رہا ہے. الا من وفقہ اللہ تبارک و تعالی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے بھائی کو جیسے کہ توفیق بخشی، ایسے بہت کم لوگ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے کام کی اور پوائنٹ کی بات آگے کرنے جا رہا ہوں. قرآن نے جو بیان کیا ہے، قرآن نے یہ چیپٹر تو بیان کر دیا کہ کھل کر خرچ کرو یا ظاہر کر کے خرچ کرو. آگے قرآن ایک سوال کا جواب دیتا ہے، خرچ کرنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی؟ سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کی کون سی؟ قرآن کہتا ہے میری رائے نہیں ہے کہ جس پر کوئی تبصرہ کرے، کوئی اس پر کوشچن پوائنٹ لگائے. قرآن کہہ رہا ہے للفقراء،
اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وما تنفقوا من خیر، کہ تم جو بھی بھلائی خرچ کرو گے یوفى الیکم، پورا پورا اس کا بدلہ چکایا جائے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے، سب سے بہترین جگہ کون سی؟ یہ سب سے بڑی قربانی اور سب سے بہترین مصرف ہے، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے اجنبیوں، ایسے ناداروں، ایسے بے کسوں کے لیے خرچ کرو جو چہار دیواری میں پیک کر دیے جاتے ہیں اور جو زمین میں چلت پھرت نہیں کر سکتے۔ یہ صفت تو مدرسوں کے طلبہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ والا اس میں طالب علم آیا، اگر شہر کا بچہ ہے جمعہ کے دن شام میں یا سیٹرڈے مارننگ سنیچر کو صبح آ گیا، اور اگر تھوڑا باہر کا ہے تو بقرعید کی چھٹیوں میں، ششماہی کی سالانہ کی چھٹیوں میں آیا، بس خلاص بات، اب وہ چہار دیواری میں پیک ہو گیا، اب اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ جوانی کی پوری اپنی مطالبے، تقاضے، مانگے سب مدرسے کے پیچھے قربان۔ احصروا فی سبیل اللہ، کیا پیاری آیت ہے کہ ایسے فقیر، ایسے غریب، ایسے نادار جو اللہ کے راستے میں پیک کیے جاتے ہیں، محصور کیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا آج یہ جو خرچہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں قرآن کی زبان میں بہترین جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ میں ایموشنل بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے سب سے بہترین جگہ پر وہ خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسوں کے پیچھے خرچ کرنا اس سے بہترین مصرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے دیکھو مدرسہ بنانا تو صدقہ جاریہ کا کام، اب یہاں جتنے بچے پڑھیں گے، جتنے آگے بڑھیں گے، ملک و ملت کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اور دیکھو تو ابھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا بھی جب پیدا کی گئی تو پانی ہی پانی تھا، خدا پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مسجد ہی کا انتظام فرمایا نا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اور دیکھو جس علاقے میں مسجد مدرسہ بنتا ہے اس علاقے کو دو نعمتیں گارنٹیڈ طور پر ملتی ہیں، مبارکن وہدن، برکت اور ہدایت، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ اور یہی دو چیزوں کی آج کمی ہے، لوگ برکت کے لیے ہی مارے پھر رہے ہیں کہ بھائی کچھ تعویذ دے دو، کچھ وظیفہ دے دو، کچھ بتا دو، کچھ کام کر دو تو برکت مل جائے۔ قرآن نے بیان فرمایا اللہ کا گھر بناؤ، برکت پالو، اسے کے ذریعے ہدایت پھیلتی ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کام ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے، آج ایسا نظر آ رہا ہے الحمدللہ، یہ گمنام لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے بھائی، ان کا کوئی شہر میں اتنا بڑا نام نہیں ہے، علاقے میں بھی کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے کہ ان کے نام کے ہورڈنگز لگتے ہوں اور ان کے نام کے چرچے ہوں، نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا نام روشن ہو گیا۔ آج آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اور پھر وہ زمین ایک نے دوسرے کو بیچی، دوسرے نے تیسرے کو بیچی، اور اب یہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھو عام طور پر لوگوں کو سوال ہوتا ہے اور ان کی خدمت کا ثواب ملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کے لیے دعائے رحمت کرو، نمبر 2 ان کے لیے دعائے استغفار کرو، نمبر 3 ان کی طرف سے صدقے کا انتظام کرو، اور وہ صدقہ اگر جاریہ ہو جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ زمین آباد ہو رہی ہے اور یہ اتنی آباد ہوگی کہ اس پر انوار برسیں گے، اس پر رحمتیں برسیں گی، اس پر ہدایت کے فیصلے آئیں گے، اور اس کے ذریعے ہم چیلنج کرتے ہیں ملک کو امن پھیلانے والے لوگ ملیں گے، ملک کو شانتی دینے والے لوگ ملیں گے، ملک کو ظلم و ستم سے نکالنے والے لوگ ملیں گے، اس لیے کہ
اس میں سب سے پہلے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، کیریکٹر سکھائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے مدرسوں کو سمجھا نہیں کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی یہاں ایک ٹائم پاس ہوتا ہے، نہیں۔ بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے مدرسے انسانوں کو انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ سب سے بڑی کمی اس زمانے میں جو ہے، جس کی میں شکایت کر رہا ہوں، کہ ڈاکٹر بھی بہت بن رہے ہیں، وکیل بھی بہت بن رہے ہیں، اور میں کیوں بری بات کہوں، علماء بھی بہت بن رہے ہیں، مفتیوں کا بھی انبار لگا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، سب بن رہے ہیں۔ نہیں بن رہے ہیں تو لوگ انسان نہیں بن رہے، انسان نہیں بن رہے۔ انسان بن گیا تو چاہے وہ پورا عالم نہ بنا ہو، چاہے وہ مفتی نہ بنا ہو، لیکن کام ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو خدائے پاک کو کبھی فراموش نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جیسے ہم بڑوں کے کنبے کا اکرام کرنا بڑوں کا اکرام سمجھتے ہیں، ویسے خدائے پاک کا کنبہ ہے مخلوق، ان کی رعایت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام ہے۔ ایک مناقشہ ہوا، مکالمہ ہوا کہ زمین کہتی ہے میں بہتر اور آسمان کہتا ہے میں بہتر۔ کہتے کہتے کتنی پیاری بات زمین نے کہی، مجھ سے بہتر اے آسمان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھ میں تو سرکار کا مدینہ ہے، تیرے اندر کہاں مدینہ ہے؟ آسمان کو زمین نے کہا۔ نیز زمین نے کہا کہ میرے ٹکڑوں پر بیٹھ کر تو اللہ اللہ کرنے والی برادری قوم پیدا ہوتی ہے، میرے ٹکڑوں پر بیٹھ کر تو خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور میرے ٹکڑوں پر بیٹھ کر، یہ زمین کے ٹکڑوں پر بیٹھ کر خدا کی معرفت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں آسمان کو کہاں میسر؟ تو یہ پورے شہر میں الگ الگ ٹکڑے ہیں، یہ ٹکڑا آج اس میں انکلوڈ ہو رہا ہے، اور یہاں یہ عظیم الشان کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو کتابوں میں حدیثوں کے مفہوم میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مردوں کو زندوں کی ان باتوں کی خبر پہنچتی ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ۔ آج ہمارے یہ بھائی کی والدہ نور جہاں بیگم، خدا ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے والد اور ان کے رشتہ دار خوشیوں کے مارے جھوم رہے ہوں گے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے دوسرے رشتہ دار ان کو انشاءاللہ عالم ارواح میں مبارکباد دینے پہنچے ہوں گے کہ تم کیسی اولاد چھوڑ کر آئے، کہ تو اس زمانے میں لوگ زمین کا ایک ٹکڑا کسی کو دینے کو تیار نہیں، بلکہ لوگ ہڑپ کر رہے ہیں۔ زمین ہی تو سونا بنی ہوئی ہے، لوگ پیسوں کے پیچھے بھی اتنے پڑے نہیں ہیں جتنے لوگ آج کل زمینوں کے پیچھے پڑے، اور اس میں بھی اورنگ آباد کا تو کہنا ہی کیا۔ ذرا دائیں دیکھو کیا کر رہے ہو، کہا پلاٹنگ کر رہا ہوں، بائیں دیکھو کیا کر رہے ہو، کہا پلاٹنگ کر رہا ہوں، آگے دیکھو پوچھو کیا تو کر، جدھر دیکھو پوچھو تو ایک ہی جواب ملا، پلاٹنگ کر رہا ہوں، پلاٹنگ۔ اور ہمارے یہ بھائی نے پلاٹنگ کرنے کے بجائے اس سرزمین کو روحانی اعتبار سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ سب کو ایسی وفادار اولاد نصیب فرمائے، اللہ سب کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ نہ جانے ان کے ماں باپ نے راتوں میں اٹھ کر وہ اپنی دورانی زبان میں کیسی کیسی دعائیں کی ہوں گی کہ آج ان کی اولاد میں سے ہمارے یہ بھائی کو توفیق میسر ہو رہی ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھو میرے ایک استاذ کی نصیحت سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خالص سید زادے، حضور کی اولاد میں سے بڑے قطب لیول کے آدمی، انہوں نے ایک مرتبہ میرے ایک دوست کو کہا تھا جو میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اب ایسا دور آ گیا، سنو بات ذرا، اب ایسا دور آ گیا کہ ہر آدمی اپنے جیتے جی اپنے ایصال ثواب کا اہتمام کر کے جائے، آنے والی اولاد سے ہم آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ لہذا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے بقدر نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے۔ اور یہاں دو چار بچوں کا جو قرآن شریف سنا گیا،
جو تقریر سنی گئی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مدرسہ جو یہاں کرائے کے مکان میں چلتا تھا بڑا مضبوط کام ہو رہا تھا یہاں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے مولی مشتاق کو ان کی ٹیم کو خوب مبارک فرمائے. ہاں، اور انہوں نے بڑی اشتیاق سے دعائیں کی ہوں گی. اللہ نے ان کے لیے ایسے افراد تیار کر دیے. حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی امیر اور ذمہ دار کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو ایسی ٹیم نصیب فرما دیتے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، علاقے کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ علاقے کے لوگوں کا ستارہ بھی چمک گیا اور ان کا مقدر بھی بلند ہو گیا. پورے شہر کے اندر گویا مور جو آتا ہے نا اس میں ایک اور پر لگ گیا. بہت سے مدرسے ماشاءاللہ شہر پر ہمیں اپنی گفتگو ختم کرنی ہے. اب ہم میں سے جو لوگ یہاں بننے والی مسجد اور مدرسے کے لیے خدا کی توفیق سے جو کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا دیں. کام تو ہو کر رہے گا. دیکھو ایک بات سمجھ لو، آج تک دنیا میں کوئی مسجد مدرسے کا کام اٹکا نہیں ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا پیسہ لگ جاتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے مستغنی ہے. وہ تو چاہے تو فرشتوں کے ذریعے بھی تعمیر کروا دیتا ہے، جناتوں کے ذریعے بھی تعمیر کروا دیتا ہے، اور کسی کے دل، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا کچھ لگ جاتا ہے. تو آپ میں سے جو اس کے لیے تیار ہو وہ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها أرحم الراحمين ولا مدرسة ومسجدا إلا أكملت بناءهما وأتممتهما يا أرحم الراحمين. لا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے اللہ تیرے مخلص اور نیک بندے نے اتنی بڑی زمین کا حصہ اس گرانی کے ماحول میں اور اس مہنگائی کے زمانے میں تیری رضامندی کے لیے، تیرے اور تیرے حبیب پاک کے علوم کی نشر و اشاعت کے لیے، معرفت اور عبادت کے لیے عنایت کیا ہے. اے اللہ خوب قبول فرما. ان کی والدہ نور جہاں بیگم کو اے اللہ خوب اجر عظیم نصیب فرما. ان کے والد کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنا. ان کی اولاد کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، ان کے گھر کے تمام افراد کے لیے اس کو سعادت مندی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے اس بھائی کی روزی میں برکت نصیب فرما. اور جو لوگ بھی اس چین میں، اس سلسلے میں جڑے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس میں قربانیاں ایک کے بعد دوسرے نے دی ہیں، سب کے کاروبار میں، ارادوں میں، ایمان میں، عزت و عافیت میں، صحت میں خوب برکتیں. اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اسباب مہیا فرما، وسائل کا انتظام فرما، آباد فرما، آباد کرنے والوں کی خود کی آبادی کا فیصلہ فرما. تیری ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لگا دیتا ہے. قبول فرما. جن بھائیوں نے جس اعتبار سے بھی اس میں تعاون کے ارادے کیے، لکھوایا، سوچا، آگے بھی فکر کریں گے، سب کو جزائے خیر نصیب فرما. ایک بھیا ادھر، بھیا 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 شیخ سلمان ولد شیخ سلیم صاحب بلانا کا استقبال کریں. جن کا نام پکارا جا رہا آ جائیے. جو آئے وہ چلو آ جاؤ سلمان.
عبد الستار ولد عبد الرشید صاحب. भैया इधर صاحب مولانا کا استقبال فرمائیں. آپ بھی حضرت مولانا کا استقبال فرمائیں گے. شہزاد خان یہ ان پر درود پڑھے سبھی ہو گئے. भैया شیخ معین شیخ لال صاحب. شیخ معین شیخ لال صاحب. شبیر خان ولد حسین خان صاحب یہ مولانا کا استقبال فرمائیں گے. جمیل خان ولد عبد الکریم हाँ भैया محسن ابن حفیظ صاحب. भैया شیخ معین شیخ لال صاحب صاحب مولانا کا استقبال فرمائیں. شبیر خان حسین خان صاحب یہ بھی مولانا کا استقبال فرمائیں گے. قیامت کے دن فرشتے بھی ان کا استقبال کریں گے इंशाअल्लाह आमीन اور ان کے والدین کا بھی استقبال کریں گے انشاءاللہ. آج جیسا کہ امبر ہل میں حضرت انس مدرسے کی آج سنگ بنیاد رکھی گئی ہے حاجی فاروق صاحب کے ہاتھوں سے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا فاروق صاحب مفتی محمد فاروق صاحب مدنی میری دعوت چھوٹی سی دعوت پر تشریف لائے. مجھ کو سب میں بڑی یہ خوشی ہوئی کہ حضرت میرے کہنے پر میری دعوت پر جو تھی اس جگہ پر آئے اور میرے رفقۂ کار نے جو تو ان کے استقبال کیے اور میرے محلے والوں نے بھی ان کا استقبال کیے اور ہمارے جو معاونین محسنین جو جناب ببو صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کا استقبال کیے. مجھ کو بہت بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ کئی سالوں سے جو تو میں یہ ادارہ امت کے نونہال بچوں کی جو تو خدمت انجام کر رہا تھا. میرے رفقۂ کار مولانا جاوید صاحب ہے، مولانا حافظ عمران صاحب ہے، مولانا صابر صاحب ہے، ہم تمام مل کر جو ہے تو امت کے نونہال بچوں کی جو ہے تو خدمت انجام کر رہے تھے تاکہ وہ بچے جو تو آگے چل کر عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے اور ان کا مستقبل سنور جائے. ہماری یہ کوشش ہے اور اللہ نے ہماری کوششوں کو، ہماری خواہشوں کو، ہماری تمناؤں کو پورا کیا اور الحمدللہ جو ہے تو جناب ببو صاحب عرف ببو صاحب ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا اور مسجد اور مدرسے کے لیے انہوں نے جگہ دی ان کے والدہ کے نام سے. سر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایریا جو ہے تو سلم یا غریب مانا جاتا ہے، جی جی تو جی ان کے کھانے پینے کا، ان کے بچوں کے ایڈمیشن کا کیسا، اس کا طریقہ کار کیسا رہیں گے؟ الحمدللہ ابھی تک جو ہے تو ہمارے پاس تقریباً 40 سے 50 طلبہ ہے جو تام قیام کے ساتھ اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی فی سبیل اللہ. یہاں تک کہ الحمدللہ جو تو سال میں ایک مرتبہ ان کو ڈریس بنایا جاتا، صابن نہیں رہی صابن دی جاتی، ٹوتھ پیسٹ نہیں رہے تو ٹوتھ پیسٹ دیا جاتا، تمام چیزوں کو ان کے جو تو خیال کیا جاتا. یہاں تک کہ ٹوپی نہیں دی تو ٹوپی بھی دی جاتی، سردیوں کے موسم میں شال وغیرہ اور اسی طرح سوٹر وغیرہ بھی دی جاتے. یہاں تک کہ بچوں کا ہم بچوں کی طرف ہماری توجہ یہ رہتی کہ بچوں نے صرف پڑھنا، کتابیں بھی مدرسہ دیتا، کاپی بھی مدرسہ دیتا، یہاں تک کہ بچوں کے کپڑے بھی جو تو مدرسہ دھلاتا. مدد سے دھلاتے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ. تو آج آپ اورنگل شہر واسیوں سے یا پھر اطراف کے مراٹھواڑہ کے عوام سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ ہم یہ اپیل کرنا چاہتے کہ الحمدللہ جو بھی بچے سے غریب یتیم اور جو بے سہارا ہے جن کو علم حاصل کرنا ہے، دیکھو مال والے تو بہت رہتے الحمدللہ، معاشی اعتبار سے اورنگ آباد جو ہے تو شر و شاداب ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کا مال دین کے کام کرنے نہیں لگاتا. میری پہلی بات یہ. اور جو حضرات مدرسے کو تعاون کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو تعاون کرنا چاہتے ہیں، بلا جھجک مدرسے مسجد کو آ کر جو ہے تو دیکھے اور جو ہے تو اشیاء کے ذریعے سے بھی پیسوں کے ذریعے سے بھی تعاون کرے. اب زمین جائیداد کے لیے لڑتے اور یہ جو شخص ہے انہوں نے جو تو اپنی والدہ کی محبت میں دی کہ بھائی میں دنیا میں خوش تو رہ رہا، انہوں نے میں جو دنیا میں پیدا کر کے جو تو ایک بڑے سے چھوٹا کیے، لیکن میرے والدہ کے مرنے کے بعد ان کو میں کیا جو ہے تو ایصال ثواب پہنچا، تو انہوں نے ان کے والدہ کے نام سے مسجد مدرسے کے لیے جگہ دی تاکہ ان کی والدہ جو ہے تو
قبر کے اندر بھی محفوظ رہے اور جو تو خوش رہے اور جنت کے باغوں میں گھومیں. ہم جو ہے تو مدرسے کی خدمت کم سے کم 7 سے 8 سال سے کر رہے اور مدرسہ ہمارا جو ہے تو کرائے پہ چلتا تھا، لیکن آج الحمدللہ ہماری دعا سے اور معصوم بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے یہ بھی جو ہے تہجد میں اٹھ کر اور مغرب کی نماز سے پہلے جو دعائیں کرتے تھے زمین کے لیے. اور مولانا مشتاق صاحب جو ہے تو یہ 10 سے 8 دن جو ہے تو مہینے میں باہر سفر میں رہتے اور مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے اور معصوم بچوں کے لیے بھی لے کر آتے. آج تک جو ہے تو سب کچھ جو بھی کیا انہوں نے ہی کیا مدرسے کے لیے اور ہم ان کے ساتھ میں ہمیشہ جڑے رہیں گے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا مدرسہ حضرت انس بن مالک امبر ہل جتواڑا روڈ جو اورنگ آباد کا ایک دینی ادارہ ہے، اس میں الحمدللہ جو ہمارے ناظم صاحب مولانا مشتاق صاحب اشاعتی انہوں نے خوب محنتیں کیے، جد و جہد کیے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جگہ عطا فرمائی. اور جن ببو بھائی نے جگہ دی ہے ہم کو، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی اچھا رکھے اور صحیح سلامت رکھے اور ان کے والدہ کو بھی جو ہے ایصال ثواب برقرار پہنچتے رہے. جزاک اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام